السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں BN نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن میں سب سے پہلے بتائیں کہ ناظرین، بھارت کی تیسری طاقت کو شامل کرنے کی کوشش بلاک سیاست کا ہتھ کنڈا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس میں بھارتی توسیع پسندانہ عزائم، ہندوتوائی انتہا پسندی اور پراکسیز کے حملوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ بھارت کی پراکسی کارروائیوں کے خلاف فیصلہ کن اور جامع اقدامات ناگزیر ہو چکے ہیں۔ پاکستانی عوام کی سلامتی اور تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال اور علاقائی جغرافیائی پیش رفتوں پر تفصیلی غور اور دہشت گردی کے خلاف حالیہ کامیابیوں کا جائزہ لیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے اپنے خطاب میں بھارت کی تیسری طاقت کے طور پر عالمی سیاست میں شمولیت کی کوشش کو بلاک پالیٹکس کا ایک ناپاک ہتھ کنڈا قرار دیا۔ آرمی چیف نے کہا، دنیا بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم اور ہندوتوا انتہا پسندی سے بدزن ہوتی جا رہی ہے۔ فورم نے مشرق وسطیٰ اور ایران میں طاقت کے بڑھتے ہوئے استعمال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کو خود انحصاری، قومی اتحاد اور عزم کو مزید مستحکم کرنا ہوگا۔ کانفرنس میں فورم کو فیلڈ مارشل کے امریکہ، ایران، ترکیہ، آذربائیجان، سعودی عرب اور UAE کے کامیاب دوروں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے بتایا کہ دورہ امریکہ کے دوران اعلیٰ امریکی قیادت کو پاکستان کا موقف براہ راست پیش کیا گیا۔ کانفرنس میں بھارتی اسپانسرڈ پراکسیز کے حملوں میں شہید ہونے والے افسران اور جوانوں کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ فیلڈ مارشل نے پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے ساتھ ٹرائی سروسز ہم آہنگی کو سراہا اور ملک کو درپیش تمام خطرات کے خلاف پاک فوج کی تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اداکارہ حمیرہ اصغر کے اہل خانہ نے لاش وصول کر لی ہے۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش چیپا ایمبولینس کے ذریعے بائی روڈ لاہور روانہ کر دی گئی ہے۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی تدفین لاہور میں ہوگی۔ پوسٹ مارٹم دیگر شواہد کے بعد ہی واقعے کا مقدمہ درج کروائیں گے۔ 1 سے 1.5 سال سے ہمارا حمیرہ سے رابطہ ختم ہو گیا۔ حمیرہ اصغر اپنی مرضی کی خود مالک تھی۔ یہ غلط تاثر دیا گیا ہے کہ والدین کا قطع تعلق تھا۔ رمضان چیپا نے کہا کہ نوید اصغر مستقل رابطے میں تھے۔ سوشل میڈیا پر غلط پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ حمیرہ کے والدین اور بہن بھائی ناراض ہیں، سب کی بیٹیاں ہیں، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں۔ سوشل میڈیا کے اس پروپیگنڈے کو ختم ہونا چاہیے۔ ناراضگی ہر گھر میں ہوتی ہے، یہ ایک فیملی کا معاملہ ہے، اسے زیادہ ڈسکس نہ کیا جائے۔ ہمیں حمیرہ کی بیٹی کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں حمیرہ اصغر کی لاش 9 ماہ سے زائد پرانی نکلی۔ حمیرہ 2018 سے کراچی کے ڈیفنس فیز 6 میں اکیلی رہ رہی تھی۔ اداکارہ اور ماڈل حمیرہ اصغر کی موت معمہ بن گئی۔ پوسٹ مارٹم مکمل، لاش 9 ماہ سے زائد پرانی نکلی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق لاش انتہائی مسخ شدہ حالت میں تھی۔ پولیس کے مطابق اداکارہ کے موبائل فون کا استعمال اکتوبر 2024 میں بند ہو گیا تھا۔ فلیٹ میں موجود کھانے اور بل بھی اکتوبر کے ہیں۔ ماڈل ونیسا احمد کا کہنا ہے کہ مجھے حمیرہ اصغر کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ رہا ہے۔ وہ ایک بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ BBC اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شوبز انڈسٹری میں بہت سے لوگ کسی نہ کسی غرض سے ہی رابطہ کرتے ہیں، لیکن حمیرہ کا کیس مختلف تھا۔ ماڈل نادیہ حسین کہتی ہیں کہ چینلز میں کام کرنے والوں کو ریگولر انکم ملتی ہے۔ اداکار نویل نے بطور سینئر شوبز کمیونٹی کو ایک دوسرے کا حال احوال لیتے رہنے کی تاکید کی ہے۔ اداکارہ و ماڈل جیا علی نے کہا ہے کہ میں نہیں مانتی کہ شوبز فنکار کام نہ ملنے کی وجہ سے ذہنی دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ سینئر فنکار خالد انم نے کہا کہ یہ واقعی افسوسناک اور دردناک سانحہ ہے۔ جال سرحدی نے کہا، ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بین الاقوامی خبروں سے بتائیں کہ یونان میں بلی کے قاتل 34 سالہ یونانی شہری کو عدالت نے 50,000 یورو جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ یونانی شہری نے 1 ماہ قبل سڑک پر بلی پر تشدد کرنے کے بعد اپنی گاڑی سے کچل کر ہلاک کر دیا تھا۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد جانوروں کے حقوق کی تنظیموں کی طرف سے شدید تنقید کی گئی اور اس شہری کو کڑی سے کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ تنظیموں نے کہا کہ یونان میں جانوروں کے حقوق کے حوالے سے باقاعدہ ایک قانون موجود ہے جس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جانوروں پر تشدد کرنا ایک سنگین جرم ہے، جس کے بعد اس شخص کو گرفتار کر کے عدالت پیش کیا گیا، جہاں سے 50,000 یورو جرمانہ عائد کیا گیا۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن میں ایک اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سندھ طاس معاہدے کی بھارت کی جانب سے ممکنہ یک طرفی منسوخی کے قانونی پہلوؤں پر غور کیا گیا۔ اس اجلاس کی صدارت پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے کی، جبکہ اجلاس میں برطانیہ میں مقیم ممتاز قانونی ماہرین و وکلاء نے شرکت کی۔ لندن سے ساجد عزیز کی رپورٹ۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن میں سندھ طاس معاہدے کی بھارت کی جانب سے یک طرفہ منسوخی کے قانونی پہلوؤں پر اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں موقف اختیار کیا گیا کہ سندھ طاس معاہدہ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان عالمی ضامنوں بالخصوص عالمی بینک کی زیر نگرانی طے پایا تھا۔ اس معاہدے کی یک طرفہ منسوخی عالمی قوانین، معاہداتی ذمہ داریوں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی تصور کی جائے گی۔
اجلاس کے صدر ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا پاکستان اس معاملے کو ہر بین الاقوامی فورم پر اٹھائے گا اور بھارت کی کسی بھی یک طرفہ کارروائی کو چیلنج کرے گا۔ سب تو یہ ہے کہ لیگل اس پہ فوکس رکھنا کہ لیگل ایشوز آف انڈس واٹر ٹریٹی کے انڈیا اس کو اپنے طور پہ ہیلڈ ان ابینس نہیں کر سکتا۔ ٹریٹی میں ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے کہ وہ واک اوے کر جائے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی اس موضوع پر یونینمس ہے کہ انٹرنیشنل آبلیگیشنز کو آنر کیا۔ بیرسٹر امجد ملک نے کہا بین الاقوامی معاہدے دو طرفہ اتفاق رائے سے ہی ختم یا تبدیل کیے جا سکتے ہیں، کسی ایک فریق کی جانب سے اسے منسوخ کرنا عالمی ضابطوں کے خلاف ہے۔ یہ اس ڈیبیٹ کے لیے تھی کہ بھارت یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدے سے باہر نکلنا چاہ رہا ہے یا اس کو معطل کرنا چاہ رہا ہے، اس کے اوپر پاکستانی نژاد برطانوی وکلا کا کیا خیال ہے اور اس کے بارے میں کیا لائحہ عمل بنانا چاہیے کہ آگہی مہم کے ذریعے ہم اپنے رائٹ کے بارے میں، پاکستان کے جسٹ کلیم کے بارے میں لوگوں کو بتا سکیں، اس کے بارے میں اویئرنیس کمپین کر سکیں۔ اجلاس میں شریک برطانیہ میں مقیم ممتاز قانونی ماہرین نے سندھ طاس معاہدے کی بین الاقوامی قانونی حیثیت پر تفصیلی تبادلہ خیال پیش کیا۔ اجلاس کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ بھارت کو اس بین الاقوامی معاہدے کی پاسداری کا پابند بنائے تاکہ خطے میں پانی کے مسائل سے جڑے ممکنہ بحران کو روکا جا سکے۔ برٹش پاکستانی بزنس مین شفیق اکبر کو برطانوی پارلیمنٹ میں پاکستان میں سرمایہ کاری اور مقامی سطح پر روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر اعلیٰ اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں لارڈ شفیق اکبر کو اچیومنٹ ایوارڈ پیش کیا گیا، جس میں شفیق اکبر کو یہ اعزاز پاکستان میں سرمایہ کاری، معیاری منصوبوں کے آغاز اور سینکڑوں ملازمتیں فراہم کرنے کے اعتراف میں دیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے شفیق اکبر کا کہنا تھا کہ برطانوی پارلیمنٹ میں میرے کام کا اعتراف میرے لیے کسی ایوارڈ سے بڑھ کر ہے۔ وہ برطانیہ میں بطور طالب علم آئے تھے اور لندن میں 15 سال قیام کے بعد پاکستان جا کر کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ ان کی زندگی کا ایک بہترین تجربہ رہا۔ پاکستان روزویلٹ ہوٹل کے کم از کم $1 ارب کی قیمت چاہتا ہے۔ حکومت ہوٹل کو مکمل فروخت نہیں کرے گی بلکہ مشترکہ منصوبے کے تحت سرمایہ کاری کی جائے گی۔ رائٹرز کے مطابق ایک اعلیٰ حکومتی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ پاکستان یہ ہوٹل مکمل طور پر فروخت نہیں کرے گا بلکہ مشترکہ منصوبے کے تحت ایکٹیویٹی پارٹنرشپ ماڈل اپنایا جائے گا۔ PIA کی ملکیت روزویلٹ ہوٹل 2020 سے بند ہے۔ وفاقی کابینہ نے منصوبے کی منظوری دے دی ہے اور بین الاقوامی کمپنی JLL کو اس کی نگرانی سونپی گئی ہے۔ توقع ہے کہ منصوبے پر عمل درآمد 6 سے 9 ماہ میں شروع ہوگا اور ابتدائی سرمایہ کاری کی ادائیگی جون 2026 تک متوقع ہے۔ منصوبے کی تکمیل میں 4 سے 5 سال لگ سکتے ہیں۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور آرمی چیف کے خلاف پروپیگنڈے کے پیچھے کون ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ نہ صدر مملکت کے استعفے کے بعد ہوئی، نہ ہی آرمی چیف کا کوئی سیاسی عہدہ سنبھالنے کا ارادہ ہے۔ آرمی چیف کی مکمل توجہ پاکستان کے استحکام اور دفاع پر مرکوز ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور عسکری قیادت کے درمیان مکمل اعتماد اور باہمی احترام کا رشتہ قائم ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ جھوٹ کون پھیلا رہا ہے، کیوں پھیلا رہا ہے اور کس کے کہنے پر پھیلا رہا ہے۔ پروپیگنڈے میں ملوث افراد کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ہم جو کرنا ضروری ہے وہ کریں گے۔ پاکستان کو انشاءاللہ دوبارہ مضبوط بنائیں گے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ صدر پاکستان کی تبدیلی سے متعلق غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ حکومت کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کیا تھا، وہ چاہے تو فیصلہ واپس لے سکتی ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ پہلے چینی برآمد کرتے ہیں پھر درآمد کرتے ہیں، جس پر چیئرمین سینٹ نے کہا اس وقت ہم حکومت کا حصہ نہیں ہوں، نہ ہی ہم اس کا ترجمان ہوں۔ میں ٹڈاپ کیس سے متعلق یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کے مترادف ہے۔ 12 برس سے مقدمات چل رہے تھے، جو پہلے طالبات تھیں آج بطور پروسیکیوٹر پیش ہوئیں۔ ناظم بانی PTI 2 سال سے قید میں ہیں، ان کے بچوں کو بھی ان سے ملاقات کی اجازت نہیں۔ جمائمہ گولڈ سمتھ کا رانا ثناءاللہ کے بیان پر رد عمل کہتی ہیں کہ بانی PTI کے بچوں کو اپنے والد سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں اور اب حکومت دھمکی دے رہی ہے کہ اگر بچے والد سے ملنے گئے تو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ سیاست نہیں، ذاتی انتقام ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी के बेटों का पीटीआई में शामिल होना इनका हक है और इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं। अगर वो गिरफ्तार होंगे तो सियासी तौर पर मजीद उभरेंगे। उन्होंने कहा कि कासिम और सलेमान की बानी से मुलाकात में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि स्पीकर का नाअहली की तरफ जाना आइनी हदूद से तजावुज़ है और एहतजाज पर नाअहली की कोई आइनी गुंजाइश नहीं है। मुअत्तली तक मामला दुरुस्त था मगर रुकनीत ख़त्म करना कानून के खिलाफ है। पीटीआई तसादुम के बजाय सियासी तदब्बुर से काम ले। बानी पीटीआई को इनके बच्चे और उनकी बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते। बानी की रिहाई खुद इन पर मुनहसर है। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि बानी पीटीआई अपने बच्चों को सियासत में लाना चाहते हैं। इनके बच्चे ज़रूर पाकिस्तान आए। तहरीक चलाना चाहते हैं तो चलाएं। बानी के बच्चे कानून के दायरे में रहकर काम करें तो एतराज़ नहीं। इनके बच्चों के आने से कोई तूफान नहीं आएगा। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तब्दील नहीं हो रही। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पीटीआई के साबिक मौजूदा रहनुमाओं के दरमियान जुबानी जंगी अदालती महाज तक पहुंच गई है और पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम ने फवाद चौधरी के खिलाफ 1 करोड़ रुपये हर्जाने का दावा दायर कर दिया है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर झूठे और तौहीन-आमेज़ बयान देकर इनकी साख को नुकसान पहुँचा है। दावे में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार एक इज़्ज़तदार शहरी और कौमी असम्बली का मुंतखब नुमाइंदा है। एडिशनल सेशन जज सोहेल शेख ने केस की समाअत की और फ्रीकेन से आइंदा समाअत पर इब्तदाई दलाइल तलब करते हुए केस की समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। सेशन कोर्ट लाहौर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हत्या की इज़्ज़त के दावे में बड़ी पेश है और शहबाज शरीफ के लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मज़ीद सानवी शहादत करवाने की इजाज़त दे दी है। एडिशनल सेशन जज जलमाज गनी ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई के वकील ने दरख्वास्त की मुखालिफत की थी। शहबाज शरीफ ने मज़ीद सानवी शहादत के लिए दरख्वास्त दायर की थी। नाज़रीन, टडाब मेगा करप्शन केस में यूसुफ रज़ा गिलानी 9 मुकदमा से बरी। कराची की वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने फैसला सुना दिया। चेयरमैन सेनेट और दीगर शरीक मुलजमान के साथ अदालत में पेश हुए। मुलजमान के खिलाफ बोगस कंपनियां बनाकर फ्लैट सब्सिडी कीमत में 7 अरब रुपये की करप्शन का इल्ज़ाम था। FIA ने टडाब केस में मजमूई तौर पर 26 मुकदमा दर्ज किए थे। यूसुफ रज़ा गिलानी इनमें से पहले ही 3 मुकदमा से बरी हो चुके हैं और आज के फैसले के बाद वो कुल 12 मुकदमा से बरी हो चुके हैं। टडाब करप्शन केस की तहकीकात का आगाज़ 2009 में हुआ था। यूसुफ रज़ा गिलानी को 2015 में इन मुकदमात की हतमी चालान में बतौर मुल्ज़िम नामजद किया गया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लिमिन गंडापुर की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कमेटी के इजलास में सूबे में निजी सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए अहम फैसले किए गए। इस दौरान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 3 अहम मनसूबों के ट्रांजेक्शन स्ट्रक्चर्स की उसूली मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लिमिन गंडापुर ने इस मौके पर कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मनसूबों पर मुकर्रर टाइमलाइंस के मुताबिक पेशरफ्त यकीनी बनाया जाए। सरमाकारों की भरपूर हौसला अफजाई और उन्हें एतमाद दिलाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मौजूदा निज़ाम में इस्लाहात किए जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि गनौल इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के डिज़ाइन, बिल्ट, ऑपरेट और ट्रांसफ़र मॉडल के तहत कायम किया जाएगा। टूरिज्म जोन में सयाहती सहूलियात के साथ साथ दीगर दरकार तमाम लवाज़मात फराहम किए जाएंगे। न्यूज़ टुडे से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।